ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من اول دہر الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلند صلوات صلی اللہ محمد خداوند کریم آپ کے ان دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے ان مجالس اعزاء کا انعقاد کیا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کو بالخصوص نوید شاہ صاحب کے والد مرحوم ان کی زوجہ کو جوار علیہ بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائے، جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ عزیزان، ایام فاطمیہ ہیں اور گفتگو یقیناً بی بی کے متعلق ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت ہوا، جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ جو شخص اس کو اپنی واجب نمازوں میں کثرت سے پڑھے، روز قیامت اس کو خاص انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ سورہ در حقیقت جواب ہے ان دشمنان رسول کا جو رسول کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ جو اتنا بڑا سسٹم لے کے آئے، اتنا بڑا پیغام لے کے آئے، تو یہ نظام چلے گا کیسے؟ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی تو کوئی نسل نہیں ہے، تو یہ سارا جو نظام آپ نے بنایا، اس نظام کو آگے کون لے کے جائے گا؟ عجیب ہے، رسول پہ اعتراض ہو جواب اللہ دیتا ہے۔ اعتراض کس پہ ہے؟ رسول پر ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے پورا سورہ نازل کیا۔ دیکھیں، قرآن
اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، یعنی قرآن جبرائیل لے کے آتے تھے صورتوں کی صورت میں، آیات کی صورت میں۔ قرآن کو لینے کے لیے پیغمبر معراج پہ نہیں گئے، توجہ فرمائیے گا، قرآن لینے کے لیے اللہ کے رسول معراج پہ نہیں گئے، قرآن لے کے جبرائیل رسول پہ نازل ہوتا تھا، لیکن جب بی بی کے آنے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے اس حبیب کو معراج پہ بلایا۔ معراج پہ بہت مناظر ہے، معراج پہ ایک نور ہے جس کا پیغمبر نے مشاہدہ کیا، اور وہاں کے ملک سے پوچھا کہ یہ اس بقعہ کے اندر جو نور ہے، دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو نہیں پتہ جو فرشتے سے پوچھا، یعنی یہ سوال شیطانی ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن یہ بات ان کو نہیں پتہ ہوتی کہ جو سوال کیے جاتے ہیں وہ نہ ان کے لیے ہوتے ہیں نہ رسول کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ مکالمہ نہیں ہوتا، رسول نہیں پوچھتے کہ یہ نور کس چیز کا نور ہے، تو نہ ہمیں پتہ چلتا کہ کوئی وہاں نور تھا، نہ اس نور کا تذکرہ ہوتا، نہ ہم اس نور سے متعلق کوئی بات سن پاتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ہمارے لیے پوچھا، کہا کہ یہ نور فاطمہ ہے، یہ نور فاطمہ ہے، جو بعد میں ایک سیب کی شکل میں تبدیل ہوا اور حکم خدا ہوا کہ آپ اس سیب کو کھا لیجیے۔ وہ سیب نور کی شکل میں پیغمبر کے بطن میں منتقل ہوا، اور وہ نور حضرت زہرا کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا۔ یعنی جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو جبرائیل کے ذریعے اتارا، لیکن جب زہرا کو دینا چاہا تو کہا نہیں، میرے حبیب آپ کو معراج پہ آنا ہے، آپ آئیں گے تو ہم آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دیں گے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیے، نازل نہیں کیے۔ یہ جو ائمہ کے بارے میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے قرآن کی آیات تو پڑھو، قرآن کی آیات پڑھو، جو اہل بیت کا مقام ہے اسی مقام پہ اہل بیت کو رکھو۔ آپ اللہ سے زیادہ اہل بیت کو مقام دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ جو مقام اللہ نے دینا تھا اہل بیت کو دے دیا، آپ اور میرے میں سقط نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی بخل کیا؟ یعنی کوئی مرتبہ رہ گیا تھا جو اللہ نے نہیں دیا اور آپ اور ہم دیں گے؟ یہ جاہل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ مقام تھا، اللہ اہل بیت کو ملنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سا مطلب ہے، میں زیادہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مقام اہل بیت تھا جو اللہ کو عطا کرنا چاہیے تھا اور اللہ نے نہیں عطا کیا، کہ آپ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ نہیں، جو اللہ نے اہل بیت کو مقام دیے وہ اتنے بلند ہیں کہ آپ اور میرے فام سے بہت اوپر ہیں۔ آپ اور میں کیا سمجھ سکتے ہیں مقام اہل بیت کو؟ یعنی اس سے بڑا مقام اہل بیت کیا ہے کہ اللہ کسی انسان کا عمل قبول نہیں کرتا اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو۔ بی بی کے متعلق امام خمینی کا جملہ ہے، امام خمینی فرماتے ہیں کہ بی بی کی فضیلتوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ بی بی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فضیلتیں بہت ہے بی بی کی، سب سے بڑی فضیلت کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد چاہے بی بی 95 دن دنیا میں رہیں، چاہے 75 دن دنیا میں رہیں، ہر روز جبرائیل بی بی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کہ اس سے بڑی فضیلت بی بی کی نہیں سوچی جا سکتی۔ ملک مقرب ہر روز بغیر وقفے کے، یعنی ایک دن کا بھی گیپ نہیں آیا، ہر روز ملک جبرائیل، عام فرشتہ نہیں، جبرائیل جیسا فرشتہ بی بی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کیا ہوتا تھا پھر؟ کیا ہوتا تھا؟ بی بی کی خدمت میں آتے کیا کرتے؟ کوئی بات کرتے بی بی سے
جس کو آپ مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ مصحف فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب جو اب ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ بولتے جبرائیل تھے، سنتی زہرا تھی، لکھتے امیر المومنین تھے۔ جبرائیل بی بی سے ہم کلام ہوتے، بی بی بولتی انہی کلمات کو، اور وہ مصحف فاطمہ میں تبدیل ہوا، یعنی اس کی املا، اس کو لکھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، جو اب ہمارے وقت کے امام کے پاس ہے مصحف فاطمہ کے نام سے۔ دیکھیں، امیر المومنین کا علم اور بی بی کا علم، ہم فرق نہیں ڈال سکتے کہ کس کا علم زیادہ ہے۔ دونوں ہم مرتبہ علم میں، یا امیر المومنین کا کچھ زیادہ بی بی کا کم ہے، نہیں، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا پورا نہج البلاغہ اگر اس کا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو خطبہ بی بی کا، جس کو آپ خطبہ فدقیہ کہتے ہیں، فدق کے بارے میں جو بی بی کا خطبہ ہے، کہ اگر آپ نہج البلاغہ کو خلاصے میں دیکھنا چاہیں، یعنی جتنی تعلیمات امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں پھیلا کر بیان کی ہیں، اگر اس کا نچوڑ دیکھنا چاہیں تو خطبہ فدق کا مطالعہ کر لیں۔ یہ سادہ خطبہ نہیں ہے، اس کے متعلق جا کے پڑھیے، کم از کم آج کے دن، آج کی رات ایک دفعہ اس کا مطالعہ کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بی بی نے کیا بیان کیا، پھر اس کے متعلق جو تشریحات علماء کی۔ دیکھیں، بی بی کا جو مقام ہے، علمی مقام، اب امیر المومنین کے علمی مقام لوگوں پہ ظاہر ہو گئے کہ لوگوں نے دیکھا نہج البلاغہ ہے، کوئی اگر مولا کا علمی مقام سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کتاب اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بی بی کی تفصیلات سے چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں، لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں، پانچویں امام کی خدمت میں لوگ آتے اور لوگ سوال کرتے، امام اپنے غلام سے کہتے کہ جاؤ مصحف فاطمہ اٹھا کے لاؤ۔ امام ہے، معصوم ہے، امام کو دیکھ کے کچھ نہیں بتانا ہوتا، امام کو ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن امام راوی کے سامنے، سائل کے سامنے، پوچھنے والے کے سامنے کیا کرتے؟ اس کتاب کو کھولتے اور اس سے دیکھ کے پڑھتے۔ اب راوی تعجب سے کہتے مولا یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہی مصحف فاطمہ، یہ ہماری دادی زہرا کی کتاب ہے۔ یعنی لوگوں کو بی بی کے مقام علمی سے آشنا کرنے کے لیے آل بیت عصمت و طہارت نے، ائمہ معصومین نے یہ کام کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری دادی کا مقام علمی کیا ہے، کہ امام معصوم ہو کر بی بی کی کتاب سے دیکھ کر، دیکھیں ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، اتمام حجت۔ اذان میں آپ کہتے ہیں اشہد ان علی حجت اللہ۔ شاید ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں جنہوں نے اس لفظ کے متعلق کبھی سوچا بھی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں مجبور ہوں کہ اس لفظ اتمام حجت کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بی بی کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، اتمام حجت، مثال، آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، کہیں انویسٹ کرنے کا ارادہ کیا، کہیں تجارت کرنے کا ارادہ کیا، اب آپ اس فیلڈ کے اندر مہارت نہیں رکھتے، آپ اپنے کسی مخلص دوست کے پاس گئے، کہا کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا کروں میں یہ کام؟ اس نے پوری مارکیٹ کے حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ بھائی ابھی بہتر نہیں ہے، فی الحال انویسٹ نہیں کریں، حالات ڈاواڈول ہیں، ممکن ہے تمہارا سرمایہ ڈوب جائے۔ وہ پورے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کریں۔ بندہ واپس آیا، انسان ہے، سوچ میں پڑ گیا کہ شاید ہمارے دوست کو جیلسی ہو گئی، وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی مارکیٹ میں آئیں، ہمارا بھی کام ہو۔ اب آئے مولانا کے پاس، کہ مولانا استخارہ دیکھیے۔ اب یہاں سب سے زیادہ مس یوز استخارہ ہوتا ہے۔
استخارے سے پہلے حکم شریعت استشارہ. استشارہ یعنی مشورہ مانگنا. اگر مشورے میں وہ کام منع ہو جائے تو شرعاً آپ استخارہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ مسئلہ شرعی ہے. یعنی استخارے کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک استشارہ ہے. یعنی اگر آپ استخارہ کیوں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے مدد مل جائے. اگر ماہر آدمی نے آپ کو مشورے سے منع کر دیا تو اب آپ استخارہ نہیں دیکھ سکتے. خوب یہ چلے گئے مولانا کے پاس، کہا مولانا استخارہ دیکھیں. استخارہ دیکھا، اتفاق سے استخارہ اچھا آ گیا. جا کے انہوں نے اپنا سرمایہ لگا دیا. کچھ عرصے کے بعد آہستہ 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 دیکھا کہ نہیں بھئی سرمایہ تو ڈوب رہا ہے. ابھی ادھر سے پریشان کہ استخارے کا کیا مطلب ہوا. یہ نہیں پتا کہ تم نے استخارہ شرعی نہیں دیکھا. استخارہ شرعی نہیں تھا. وہ اس استخارے کی شرائط پوری نہیں. تمہیں استخارہ دیکھنے نہیں تھا. جب تمہیں دوست نے منع کر دیا تو تمہارے استخارے کا کیا مطلب تھا. اب یہ سرمایہ ڈوبتا گیا کہ بالکل سرمایہ ڈوب گیا. دیکھیں مجھے بی بی کا مقام سمجھانا ہے، اس کے لیے میں اتنی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب جب یہ سرمایہ ڈوب گیا، یہ پریشان ہوا، اس کی باتیں مارکیٹ میں پھیلی، پتہ چلا ہاں بھئی یہ نیا جو تاجر آیا تھا اس کا تو سارا سرمایہ ڈوب گیا. اب اس مخلص دوست کو پتہ چلا. وہ آئے اور کہا کہ بھائی ہم نے تو اتمام حجت کر دیا تھا، ہم نے تو آپ پہ حجت تمام کر دی تھی، آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا. دیکھو عزیزو، اگر دنیا کے ماہر کی بات کو نہیں مانو گے تو دنیا کا خسارہ اٹھاؤ گے، اور اگر اللہ کی 14 حجتوں کی بات نہیں مانو گے تو آخرت کا خسارہ اٹھاؤ گے. یہ دنیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یہ دنیا کا خسارہ. اب لفظ تھا اتمام حجت، یعنی حجت تمام کرنا، دلیل سے بات کو سمجھانا. بی بی کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے. 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ. ہم جو امام ہیں وہ اس پوری مخلوق خدا پر اللہ کی طرف سے حجت بنا کے بھیجے گئے ہیں. ہم حجت ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن فاطمہ تو جدتنا ہی حجت علینا، لیکن ہماری ماں زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہیں. یعنی جو کائنات کے لیے حجت ہیں ان کے لیے حجت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. سمجھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. میں اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ذات کس مرتبے پہ فائز ہے کہ جو 11 معصوم اماموں کے لیے حجت بن رہی ہے. یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، کسی عام شخص کا جملہ نہیں ہے، کوئی تعریفی جملہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. امام معصوم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا. مبالغہ رائی کرتے ہیں کہ مثلا جو مولانا ہے اس کو علامہ بنا لیں گے، علامہ کو آیت اللہ بنا دیں گے، آیت اللہ کو آیت اللہ عظمیٰ بنا دیں گے. ہمارے ہاں یہ الفاظ کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، ہم اپنی باتوں میں مبالغہ کر سکتے ہیں، لیکن امام معصوم کی بات میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہوتا. معصوم جو فرماتے ہیں وہ عین حق ہوتا ہے اور وہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. امام فرما رہے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ. اس کائنات کے لوگوں پر ہم حجت ہیں، لیکن ہماری ماں زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہیں. عزیزو یہ کوئی مقام ہے بی بی کا جو عام انسان، ایک جملہ ہے علماء کے اندر فرماتے ہیں مجہولۃ قدرها عند الخاصۃ و عند العامہ. یہ وہ معظمہ بی بی ہے جس کی قدر و منزلت کا نہ خواص کو علم ہے نہ عوام کو علم ہے. اب اس کی 2 ترکیبیں ہیں، خاصہ اور عامہ. خاصہ خواص، عامہ عوام. ہماری فقہی کتابوں میں یہ کلمہ دوسری ترکیب سے استعمال ہوتا ہے. خاصہ سے مراد شیعہ،
عامہ سے مراد غیر شیعہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس فقہی تعبیر کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ بی بی زہرا کی عظمت کو نہ شیعہ نے پہچانا نہ غیر شیعہ نے پہچانا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں نہ، یہاں خاصہ اور عامہ سے مراد شیعہ اور غیر شیعہ نہیں ہے، یہاں خاصہ سے مراد علماء شیعہ ہیں اور عامہ سے مراد عوام شیعہ ہیں۔ جب علماء بی بی کی عظمت کو نہیں پہچان سکے تو عوام کہاں بی بی کی عظمت کو پہچانیں گے؟ یہ جو کچھ ذکر ہوتا ہے یہ تو تبرکاً ذکر ہوتا ہے۔ اس صدی کے، اس دور کے مجتہد جن کا نام تقریباً ہر بندے کی زبان پر ہے اور کسی نہ کسی مناسبت سے ان کا ایک آدھ واقعہ یا کوئی ان کی ایک آدھ بات کسی مومن کو یاد ہی ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ آیت اللہ بہجت۔ بہت نام سنا لوگوں نے، بہت بڑا مقام ہے علمی دنیا میں ان کا، عرفان کی دنیا میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ قبلہ علم تو باقیوں کے پاس بھی ہے، لیکن اللہ نے یہ جو آپ کو اتنا مرتبہ دیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کا قطرئی از دریائے معرفت زہرا یافتم، بی بی کی معرفت کے سمندر سے مجھے ایک قطرہ نصیب ہوا ہے۔ جس سے ایک قطرہ نصیب ہو وہ دنیا کا عارف بنتا ہے، صدی کا عارف بنتا ہے۔ عزیزو، بی بی کے مقام کو سمجھیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث قصہ کے متعلق ایک جملہ گفتگو اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، صلوات بھیجیں اہل بیت کی ذات پر۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث قصہ کو ہم بہت سادگی سے پڑھتے ہیں اور جو ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کو زیادہ تر ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں تربیت کے کیا پہلو ہیں، اس میں میسج کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے، وہ گفتگو ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے، کیا صرف سمپل جملے ہیں جو زبان پہ جاری ہو جائیں تو ثواب ملتے ہیں؟ نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر کنیت اور القاب، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب ہوتا ہے۔ کنیت جو باپ اور بیٹے کے اضافت کے ساتھ، ابو محمد، ابو زینب، اس کو کہتے ہیں کنیت۔ لقب امیر المومنین، یہ لقب ہے۔ اس حدیث قصہ میں تقریباً جو روایات جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر 42 دفعہ کنیت اور القاب استعمال ہوئے ہیں اس حدیث قصہ میں۔ 42 کنیت اور القاب جو ذکر ہوئے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ سلام اور جواب، یعنی سلام دیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا، اس کی تعداد ہے 19۔ اجازت مانگی گئی، ہر آنے والے نے اجازت مانگی، ابھی میں ڈیٹیل بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 12 دفعہ ہے اجازت مانگی گئی۔ فیملی کے اندر جو ایک محبت کا ماحول ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ 8 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ فیملی سسٹم اجتماعی طور پر یعنی اکٹھے ہوں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہے وہ 3 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی خوشبو کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے۔ اجتماعی دعا کا تذکرہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ طہارت اہل بیت کا تذکرہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ فضیلت قرات کے ساتھ 2 دفعہ اس میں ذکر ہوئی ہے۔ شیعوں کی کامیابی کا تذکرہ اس میں 2 دفعہ ہوا ہے، اور فیملی اور عورت کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، وہ 1 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ انسان کے وجود کا فلسفہ کیا ہے اس کو 2 دفعہ ذکر کیا۔ وہ کلمات 2 دفعہ آتے ہیں کہ اگر یہ خلق، میں نے زمین اور آسمان کو خلق نہیں کیا، فلاں کو خلق نہیں کیا، فلاں کو خلق نہیں ہے، فقط آپ کے وجود کے لیے۔ دیکھیں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کنیت اور القاب،
کہتے ہیں کہ فیملی کو اچھا فیملی سسٹم بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس سے نظام خانوادگی فیملی سسٹم بہت اچھا پروان چڑھتا ہے، وہ ماحول جس میں ایک دوسرے کو نام کے بجائے کنیت اور القاب سے پکارا جائے۔ آپ خود دیکھیں، میں نے یہ ایران میں بہت مشاہدہ کیا کہ وہ ہمارے دوست جو سادات تھے وہ اپنی زوجہ کو سیدہ کہہ کر پکارتے تھے، سیدہ، اب اس کا نام جو بھی ہے، اب جب وہ سیدہ کہہ کے پکارتے ہیں تو وہ خود اپنے اندر ایک عزت اور ایک وقار کو فیل کرتی ہے۔ بی بی امیر المومنین کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ امیر المومنین، نام تو نہیں لیا بی بی نے۔ بچوں کو، یعنی اس حدیث کے سامنے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے گھر کے ماحول کو ایک صمیمی ماحول رکھنا ہے، ایک محبت والا ماحول رکھنا ہے، ایک وقار والا ماحول رکھنا ہے، ایک اچھی تربیت والا ماحول رکھنا ہے، تو القاب کے ذریعے ایک دوسرے کو پکاریں۔ القاب سے جب پکاریں گے تو آپ کے اندر خود احساس ہوگا۔ بہت یعنی روایات میں ہے کہ امیر المومنین کے مشکل حالات کی وجہ سے، یعنی راویوں کو مشکل کا سامنا ہوتا تھا کہ اگر وہ ڈائریکٹ امیر المومنین کے نام سے حدیث نقل کریں تو کچھ فتنہ پرور لوگ ان کے لیے مشکل کھڑی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کنیت اور لقب کا ایک فائدہ یہ ہے، اس کے یہ ایک تو فیملی والا فائدہ ہے، یعنی محبت والا عنصر بھی ہے، اور اس کے اندر ایک تقیہ کا عنصر بھی ہے۔ مثلا امیر المومنین کا نام نہیں لینا چاہتے دشمن کے سامنے، اور وہ نام سے حساس ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اس لقب کے ذریعے امیر المومنین، یعنی کوڈ ہوتا تھا، دوسرا سمجھ جاتا تھا، ابو زینب، زینب کے باپ۔ اب جب زینب کے باپ کہا تو بات تو وہی ہے، یعنی امیر المومنین کا تذکرہ ہے، لیکن دشمن نہیں سمجھتا۔ ائمہ کے ساتھ یہ مشکل کامن رہی ہے، بعض ائمہ کے نام کے ساتھ عالم لکھا جاتا تھا، یعنی نام نہیں لے سکتے، نام لینے سے دشمن حساس ہے اور نام لینے والے کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے، تو ائمہ کے نام کے ساتھ ایسے کوڈ لگا دیے جاتے تھے جو گفتگو کرنے والوں کو پتہ ہوتے تھے لیکن دشمن اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس حدیث کے ساہ میں توحید کا تذکرہ، کہ مولانا حدیث کے ساہ ہو رہی ہے، اس میں توحید کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ حدیث کے ساہ میں توحید کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ جہاں جہاں پہ لفظ اللہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے لفظ کا استعمال کا کیا مطلب ہے؟ توحید، تذکرہ توحید۔ اور آل بیت کا تو یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ کسی بھی اپنی گفتگو کا آغاز توحید باری تعالیٰ کے بغیر نہیں کرتے۔ خطبہ تو اللہ کی توحید سے شروع ہوگا، اللہ کی توحید سے۔ بی بی کا خطبہ دیکھ لیں، بی بی کے خطبے کے آغاز میں جو الفاظ ہیں وہ واقعاً توجہ طلب ہے۔ اسی حدیث کے ساہ میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، نبوت کا بھی تذکرہ ہے۔ کہاں نبوت کا تذکرہ؟ کوئی ڈھونڈنا چاہے، ہاں دیکھیں الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے، بی بی نے اور ائمہ معصومین نے ہمیشہ جو لفظ اس کے اندر استعمال ہو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، یعنی مسئلہ نبوت۔ اس حدیث کے ساہ میں توحید کا تذکرہ آ گیا، نبوت کا تذکرہ آ گیا، وصی کا تذکرہ بھی آ گیا۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو کیا کہا؟ وصی کے لفظ سے یاد کیا۔ عقیدہ سارا بیان ہو رہا ہے اس حدیث کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک ہم نے کبھی حدیث کے ساتھ کو اس زاویے سے دیکھا ہو۔ ہم نے پڑھا ضرور حدیث کے ساتھ کو، لیکن اس حدیث کے ساتھ میں تربیت کے اتنے پہلو، اخلاق کے اتنے پہلو، ادب کے اتنے پہلو، عقائد کے اتنے پہلو، جس کے اندر توحید کا تذکرہ بھی ہو، جس کے اندر نبوت کا تذکرہ بھی ہو، جس کے اندر امامت کا تذکرہ بھی ہو، اور جس کے اندر قیامت کا تذکرہ بھی ہو۔ کہ قیامت کہاں پہ ہے؟ پورے حدیث کے سامنے آپ کو
لفظ سے قیامت نہیں ملے گا. ہے قیامت کا لفظ؟ مجھے حدیث قصہ یاد نہیں ہے، زبانی یاد نہیں ہے، لیکن اتنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری حدیث قصہ میں لفظ قیامت موجود نہیں ہے. تو پھر آپ مومنین سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ مولانا آپ نے تو بڑی جرأت سے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ اس حدیث قصہ میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے. قیامت کا تذکرہ ہے. دیکھیں ہر لفظ صراحت کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. یا صاحب حوضی، امام حسین کو کیا پیغمبر نے فرمایا؟ تو یہ حوض کہاں پہ ہوگا؟ تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے ایک اور زاویے کے ساتھ. دیکھیں اب قیامت کی بات ہے، صلوات بھیجیں اہل بیت کی ذات پر. صلی اللہ محمد. شیخ امینی آیت اللہ امینی، جنہوں نے امیر المومنین کی غدیر پر ایک کتاب لکھی 18 جلدوں میں، جس کو اب ترتیب کے ساتھ جب علماء نے اس کو مطلب ری پرنٹ کرنا چاہا اور اس کو صاف کر کے اور اچھا کر کے لکھنا چاہا تو وہ شاید 30 جلدوں میں بنی جا کے. ایک آدمی نے زندگی صرف کی غدیر لکھنے پر، ہمیں غدیر کا فقط ایک جملہ یاد ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ بھی اس کے اندر ہے. میں نے غدیر کا تذکرہ کیوں کیا؟ بی بی کی مجلس ہے، میں پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں اور اپنی پوری عقیدت کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، غدیر کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، جتنی علماء نے زحمتیں کی غدیر کے بارے میں، ان کو ایک پلڑے میں رکھیں. زہرہ مرضیہ کا غدیر کے متعلق ایک جملہ بھاری ہے، ایک جملہ بی بی کا، لا عذر بعد الغدیر. بی بی کہتے ہیں غدیر کے بعد کوئی عذر باقی نہیں بچا. دیکھیں عذر کسے کہتے ہیں؟ معذرت، سوری. ہم کہا لیٹ آئے مجلس میں تو ہم نے سوری کی آپ سے، کیا کہہ کے کہ بھائی رستے میں رش تھا. یہ عذر تھا اور قابل قبول عذر تھا جس کو آپ مومنین نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. یہ عذر مانا جاتا ہے، یہ عذر قابل قبول عذر ہے، لیکن بعض عذر قابل قبول نہیں ہوتے. مثلا بچے امتحان پیپر میں، امتحانی حال میں پیپر کے لیے پیپر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جائے، اس کو عذر مانا جائے گا؟ قبول کر لیں گے کہ نہیں بھائی آپ کو ٹائم پہ آنا تھا؟ بعض اوقات تو 5 منٹ لیٹ ہو تو حال کو بند کر دیتے ہیں اور اندر نہیں جانے دیتے. بعض عذر قابل قبول ہوتے ہیں اور بعض عذر قابل قبول نہیں ہوتے ہیں. بی بی فرماتی ہے لا عذر بعد الغدیر، غدیر کے بعد کوئی عذر بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا. یعنی کیا عذر لے کے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں مانا تھا امیر المومنین کو؟ دیکھیں بی بی کی زندگی کا خلاصہ دفاع ولایت ہے. جو بی بی نے تربیت کی ہے، اگر آپ تربیت پہ بات کریں گے، سب سے بڑی تربیت اولاد سے لے کر اپنی نسلوں تک اور تمام شیعہ کی جو بی بی نے تربیت کی ہے کہ ہمیشہ حامی ولایت رہنا، ہمیشہ اپنے امام کا ساتھ دینا. دیکھیں اگر بی بی زینب اتنا بڑا جہاد کر کے گزر گئی ہیں تو وہ تربیت کہاں سے ملی؟ وہ جذبہ کہاں سے ملا؟ وہ سوچ کہاں سے ملی؟ وہ فکر کہاں سے ملی؟ کہ بی بی نے، دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں تربیت کے لیے، یا بولا جاتا ہے یا کر کے دکھایا جاتا ہے. جو بولا جاتا ہے اس کی تاثیر کم ہے، جو کر کے دکھایا جاتا ہے اس کی تاثیر کہیں زیادہ ہے. بی بی نے اپنی جان پہ کھیل کر ولایت کا دفاع کیا تو بی بی زینب کو پتہ چلا کہ ولایت کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کے لیے میری ماں جان دے سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا مقام، یہ کیا تربیت ہے؟ یہ اولاد کی کیا تربیت ہو رہی ہے اور کس ماحول میں تربیت ہو رہی ہے؟
کس خفقان کے ماحول میں صاحب غدیر نے 30 جلدیں لکھی. ان کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ میدان قیامت ہے. وہ قیامت کی بات نکلی. کہا دیکھا قیامت کا میدان ہے، امیر المومنین حوض کوثر پہ کھڑے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مومنین کو جام پلاتے ہیں. صاحب غدیر کا بیٹا کہتا ہے میں نے دیکھا میرا باپ اسی لائن میں کھڑا ہوا ہے. کہا میں سوچ میں پڑ گیا کہ سب کو پانی مل رہا ہے، کوثر تو مولا سب کو پلا رہے ہیں، تو میرے باپ جس نے ساری زندگی مولا کی ولایت کے لیے صرف کر دی اور 30 جلدوں میں کتاب لکھی، اگر اسے بھی حوض کوثر پہ ایسے ہی پانی ملنا ہے تو پھر اس میں اور عام مومن میں فرق کیا ہے؟ اس کی ضامت کہاں گئی ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے اپنے دماغ میں سوچا، معاشر قیامت ہے، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، میرے باپ لائن میں کھڑے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے میں میرے والد کی باری آئی. امیر المومنین نے اس جام کو جس میں لوگوں کو پلا رہے تھے اس کو زمین پہ رکھا، اپنے دست اقدس کو حوض کوثر میں ڈالا، چلو میں پانی کو لیا، صاحب غدیر علامہ امینی کے چہرے تک لائے کہ امینی تم اس سے پیو. اپنے ہاتھ سے مولا نے امینی کو حوض کوثر پلایا اور پھر ایک دعائیہ جملہ کہا، اللہم بیض وجہ، اے اللہ اس مرد مومن کے چہرے کو اتنا نورانی کر دے جس طرح اس نے دنیا میں میری ولایت کے نور کو دنیا میں پھیلایا ہے. عزیزو، آل بیت کے یہاں اجر ضائع نہیں جاتے. جو جتنی محنت کرتا ہے، جو جتنی کوشش کرتا ہے، بی بی کی زندگی کا خلاصہ تو نہیں کر سکتے، جو عرض کر سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں. تربیت کے کئی پہلو، اولاد کی تربیت، اس کے کئی زاویے ہیں، معاشرتی تربیت، لیکن جس پہ فوکس تھا بی بی کا، جو نظر آیا بعد میں کس جہاد کی صورت میں، مولا حسن کا جہاد، مولا حسین کا جہاد، بی بی زینب کا جہاد، بی بی ام کلثوم کا جہاد، یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ بی بی زہرا کی گود سے ملا. بی بی کی تربیت پیغمبر نے کی اور جس عظمت کے ساتھ کی. دیکھیں پیغمبر اگر چاہتے تو ساری دنیا ڈھیر کر دیتے زہرا کے قدموں میں. مشکل کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. لیکن بی بی کی کیا تربیت ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ بی بی چکی چلا رہی ہیں اور امام حسن مطلب بچپنا ہے، امام گریہ کر رہے ہیں. تو میں نے بی بی سے عرض کی کہ بی بی آپ کے پاس فضہ کنیز کے طور پہ موجود ہے، آپ یہ کام فضہ سے لے لیں، یعنی چکی کا کام فضہ سے لے لیں اور آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، بچے کی طرف آپ متوجہ ہو. عزیزو، یہ درس سوائے در اہل بیت کے کہیں سے نہیں ملنے والا. کا سلمان میں نے فضہ کے ساتھ باری لگائی ہے، ایک دن وہ کرے گی، ایک دن میں کروں گی. آج میری باری ہے. یہ کون بی بی ہے؟ یہ کون بی بی ہے عزیزو؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو یہاں نہیں مجھے معلوم، لیکن بعض جگہ پہ یہ حساسیت خواہ مخواہ پھیلائی جاتی ہے کہ مثلا اگر بی بی کے نام کی نیاز ہے تو مرد نہیں کھائیں گے. مجھے نہیں معلوم یہ آپ مصیبت ہے یہاں پر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا شکر ہے. بعض جگہ یہ مصیبت کھڑی کی خواتین. میں نے ان کو خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا آپ بی بی کی تعلیمات سے کتنی آشنا ہیں، کتنا جانتے بی بی کی تعلیم کو. میں نے کہا یہ بی بی کے نام کی نیاز ہے نا، بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی تو نہیں ہے، یہ بی بی کے نام کی نیاز ہے، بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہیں ہے. میں نے کہا وہ قرآن کی آیت جس میں مسکین، یتیم اور اسیر کا تذکرہ ہے، وہ کھانا پکایا کس نے تھا؟ اگر آپ اس ترکیب کو مان لیں کہ ایک دن فضہ کرتی تھی اور ایک دن بی بی کرتی تھی،
تو بھی ایک دن یقیناً بی بی نے پکایا. 3 دن ہے نا. پہلے دن اگر فضا کی باری تھی تو درمیان والا دن بی بی کا ہے, تو یقیناً ایک دفعہ تو بی بی نے پکایا. اور اگر پہلے دن بی بی کی باری تھی تو پھر 2 دفعہ بی بی نے پکایا. بی بی کے ہاتھ کا پکا ہوا یتیم مسکین اسیر کھا سکتا ہے, جبکہ اسیر کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. تو بی بی کے نام کی نیاز کیوں نہیں شیعہ کھا سکتے؟ وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خواہ غلط فہمیاں الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں. پہلے سے تیار رہیے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی ہمیشہ سیرت کا مطالعہ کریں, بی بی کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ بی بی نے کن حالات میں. مولا امیر علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے, مولا کا جملہ ہے, اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو وہ پچھلوں کے لیے ننگو آر ہوتا ہے اور آنے والوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف کام خراب ہے. اولاد کی ہمیشہ اچھی تربیت کر. اچھی تربیت کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے ہم اچھی تربیت؟ جب تک سیرت زہرا سلام اللہ علیہا سے آگاہی پیدا نہیں کریں گے. بچوں کو مائیں دودھ دیتی ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سیرت میں, بلکہ بعض علماء کی ماؤں نے اس سیرت کو اپنایا کہ کوئی ماں ایسی دنیا میں ڈھونڈ کے لائے کہ جس نے ہمیشہ بچے کو وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہو. سید رضی مجتہد جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی, ان کے بڑے بھائی ہیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ. یہ جب مقام اجتہاد پہ فائز ہوئے اور بہت بڑا ان کا نام ہوا تو کسی نے ان کی ماں کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے درجہ اجتہاد پہ پہنچے. کہا یہ میرے لیے فخر نہیں ہے کہ وہ میرے بیٹے ہیں, بلکہ ان کے لیے فخر ہے کہ میں ان کی ماں ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے سیرت زہرا پہ عمل کرتے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ بھی بچے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا. میں نے کبھی بچے کو نجس کپڑے پہ نہیں سلایا ہے. یعنی اگر اس نے پیشاب کر دیا ٹھیک ہے پڑا رہے ساری رات, صبح اٹھ کے تبدیل کریں گے. کہا میں نے یہ کام بھی نہیں کیا ہے. عزیزو تربیت اتنی آسان نہیں ہے. اب اس دور میں جدت سے دشمن کا ہر طرف سے ہجوم ہے. دیکھیں اگر تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو جہاں اصول تربیت کا پتہ ہونا چاہیے, وہاں پہ جو اصول تربیت کے خلاف چیزیں ہیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے. جب آپ زمین میں بیج بوتے ہیں تو ایسے جا کے بیج بو دیتے ہیں, یعنی پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں. زمین میں اگر کوئی گھاس پھوس ہو تو پہلے اس کو اکھاڑتے ہیں یا نہیں اکھاڑتے؟ کیوں اکھاڑا جاتا ہے؟ کہ اس میں ہمیں بیج ڈالنا ہے. تو تربیت کا بیج ڈالنے کے لیے پہلے اس گند کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ گند تب صاف ہوگا کہ پتہ چلے کہ وہ گند ہے کیا. آپ کس چیز کو اٹھاتے ہیں؟ جس کا آپ کو علم ہوتا ہے. دشمن کہاں پہ وار کر رہا ہے, دشمن کہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے, کہاں سے دشمن اس سسٹم کو خراب کر رہا ہے, کہاں سے اہل بیت علیہ السلام سے خاموشی سے آپ کو اور مجھے دور کر رہا ہے. ایک جملہ عرض کروں پھر چند جملے میں صاحب کے عرض کرتا ہوں. سوشل میڈیا, ٹی وی پروگرام, آپ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بعض ڈراموں کو, بعض فلموں کو 3-3, 4-4 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. دیکھتے یا نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں نا. مجھ سے خاتون نے کہا مولانا آپ ان چیزوں کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے سے؟ میں نے کہا میں ایک نقصان بتاتا ہوں, باقی آپ خود جا کے سوچئے گا. میں نے کہا کہ کتنا ٹائم آپ اچھی مووی دیکھ سکتی ہیں؟ کہ مولانا 4-5 گھنٹے. میں نے کہا 4 سے 5 گھنٹے اچھی مووی دیکھتے ہیں اور سائیڈ بھی نہیں بدلتے ہیں, لیکن اگر انہیں کہیں کہ آئیں دعائے کو میل ہے جو مشکل سے 45 منٹ کی ہوتی ہے, 40 منٹ کی ہوتی ہے, وہ جب 5-7 صفحے گزرتے ہیں تو پھر صفحے گنتے ہیں بیٹھ کے, ابھی کتنے صفحے باقی ہیں. میں نے کہا آل بیت کے گھر سے دوری کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. آپ کو 4-5 گھنٹے مووی میں کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے, ٹائم کدھر برباد ہو رہا ہے, لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے امیر المومنین کی دعا, باقی دعائیں, یہ عزیزو
وہ نقصانات ہیں جو غیر محسوس ہیں، جن کا ہمیں ابھی تک احساس بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ احساس بیدار ہوگا تو اسی فرش عذاب پہ ہوگا۔ بچوں کو کھینچ کے لائیں فرش عذاب پر، کھینچ کے لائیں۔ بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ کوئی درسگاہ نہیں ہے، درسوں میں تو چند بچے جاتے ہیں، آپ بچوں کو کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں سے کھائیں گے بچوں کو؟ اہل بیت کا نام کہاں سے سیکھیں گے؟ درس اہل بیت کہاں سے سیکھیں گے؟ واحد تربیت گاہ اگر بچی ہے تو یہ فرش عزا ہے، اور یہ بہت بڑی تربیت گاہ ہے۔ یہ وہ تربیت گاہ ہے جس میں کلاس کا کوئی معیار نہیں ہے، بچہ بھی آئے تو لے کے جاتا ہے، بڑا بھی آئے تو لے کے جاتا ہے۔ اس کو بقول آیت اللہ قلعہ الغربی کے یہ اوپن یونیورسٹی ہے جہاں کو سب کچھ ملتا ہے۔ عزیزو، جس بی بی کا تذکرہ ہے، جتنا اللہ نے اس بی بی کو بلند مقام دیا، اس سے زیادہ اس بی بی نے اس دنیا میں مصیبتیں برداشت کی۔ 18 سال کو عمر تو نہیں ہوتی ایسے سو۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، عصا کا سہارا ہوتا تھا اور ماتھے پہ ایک پٹی بندھی رہتی تھی۔ عزیزو، یہ کیا نقشہ ہے؟ یہ کس بی بی کا نقشہ ہے؟ کہا جب حسین اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے گئے، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا جب حسین جا رہے تھے حسین کے سر کے بال سے آتے، اور جب حسین واپس آئے تو سارے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ عزیزو، جوان بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ نہیں معلوم بی بی پہ کیا مصیبتیں ٹوٹیں، کہتے سارے سر کے بال بی بی کے سفید ہو گئے تھے، اور ایک سیاہ پٹی بی بی کے متھے پہ بندھی رہتی تھی، اور ہمیشہ اپنے بابا کو غربت سے یاد کرتی تھی۔ صبت علی مصائب لونہا صبت الایام سرن لیا، اے بابا تیری بی بی زہرا پہ جو مصیبتیں آئی ہیں، اے بابا کاش اگر تو دیکھتا وہ مصیبتیں اگر سفید دنوں پہ آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اے بابا اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آئے پوچھے بی بی سے، اے زہرا وہ کون سی مصیبتیں ہیں کہ آپ نے اتنا سخت نوحہ پڑھا؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا مبقي بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیز و امام حسن کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اکثر مولا کے ساتھ ہوتا تھا۔ مدینہ کی ایک ایسی گلی تھی جو زہرا کا لال وہاں پہنچتے گئے اپنے رخ کو تبدیل کر لیتے گئے۔ کہتے کافی عرصہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے مولا سے پوچھ لیا، اے خدا کے ولی ہیں، اللہ کے رسول کے بیٹے، اے مولا یہ کیا وجہ اس گلی میں جو ہی پہنچتے ہیں اپنے رخ انور کو موڑ لیتے ہیں؟ کہا میرا چھوٹا سن تھا، یہی گلی تھی جس میں میری ماں پہ ظلم ہوتا رہا۔ اے عزیز
عزیزوں یزید پلید کے پاس ایک شخص پہنچا، اس نے کہا کہ تو نے حسین کے ساتھ جنگ کی، حسین کے جوانوں کو شہید کیا، مردوں کی جنگ جاری رہتی ہے، لیکن تو نے جو بعد میں رسول زادیوں کے ساتھ کیا وہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ یزید جیسا پلید بھی بگڑ گیا کہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو جواب نہ دیتا، لیکن تو بیٹھ میں تجھے بتاتا ہوں، اور تجھے حق نہیں دیتا کہ تو یہ بات کرے گا۔ اس نے جا کے اپنے باپ کا صندوق کھولا اور اس سے خط نکال کے لے آیا، کہ یہ خط لکھا گیا ہے جس میں ساری رودات ہے، پہلے میں نے ظلم نہیں کیا، اگر مدینہ میں زہرا کا گھر نہ جلتا تو کربلا کے خیمے نہ جلتے، اگر زہرا کی پسلیاں نہ ٹوٹتی تو حسین پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے۔ کس خط میں لکھا ہے ہم زہرا کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دق الباب ہوا، بی بی دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، کہا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں کون ہوں؟ انا بنت رسول اللہ، میں تمہارے اسی رسول کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ وہی دروازہ ہے جہاں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا گھر ہے؟ اس میں زہرا رہتی ہے، اس میں حسنین رہتے ہیں، اس میں علی رہتے ہیں، کہ رہتے ہیں تو رہتے رہیں گے۔ عزیزوں خط میں لکھا کہ ہم نے دروازے کو آگ لگائی، دروازے کے پیچھے کھڑی تھی زہرا، اس جلتے دروازے کو دھکا دیا، اے سیدو مجھے معاف رکھنا۔ اے عزیزو میں اور آپ کبھی مشکل میں آ جائے ہم ہمیشہ مولا علی کو پکارتے ہیں، زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، حق تو یہ تھا کہ علی کو پکارتی گئی، لیکن علماء کہتے ہیں جب جلتا دروازہ گرا تو علی کو نہیں پکارا، اپنے بیٹے مہدی کو پکارا، یا بنی مہدی، اے میرا بیٹا مہدی، اے بیٹا میری مدد کو آ، جیسے زہرا بھی جانتی ہے جب تک میرا بیٹا نہیں آ جائے گا۔ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے عزیزوں فضہ کو بلایا، فضہ کے سہارے پہ اٹھی گئی، اور علی مولا کو جب نہیں دیکھا، امام سے اتنی محبت ہے، زخم بھول گئی، موثر کی شہادت بھول گئی، پہلو کے زخم بھول گئی، امیر المومنین کی تلاش میں نکلی گئی۔ اے عزیزوں اس عمر میں ماں اگر بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے آپ بچنے والی نہیں ہے، وہ بچوں کو سامنے بٹھاتی ہے اور اللہ کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میرا اللہ اگر میری زندگی نہیں ہے ان بچوں کے لیے مجھے زندگی دے دے، لیکن نہیں معلوم عزیزوں زہرا کتنی دکھی ہو چکی تھی، جب بھی ہاتھ اٹھاتی اللہم اجل وفاتی، اللہ مجھے جلدی لے جا، مجھے جلدی دنیا سے اٹھا لے۔ اے عزیزوں نہ جانے زہرا اتنی دکھی کیوں ہو گئی،
کہ اب حسنین کے ساتھ بھی رہنا گوارا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانا گوارا ہے، لیکن زندگی گوارا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے شیعو اتنا کیوں روتے ہو؟ مجھے بتاؤ کوئی ایسی ماں دنیا میں ہے جو 18 سال کی عمر میں مرنے کی دعائیں کرے، دنیا سے جانے کی دعائیں کرے۔ عزیزو وہ وقت آ پہنچا، آج کا دن تھا۔ اسماء کو قریب بلایا، اپنے بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیجا اور بیٹیوں کو بنی ہاشم کے گھروں میں بھیجا کہ اسماء میں حجرے میں جاتی ہوں، اگر میری تسبیح کی آواز رک جائے سمجھ لینا زہرا دنیا کے غموں سے نجات پا گئی۔ اسماء کہتی ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو کھولا، عجب منظر دیکھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے عزیزو حسنین اپنے نانا کی قبر پہ گئے، نانا نے کہا بچوں جاؤ ماں دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو بچے دوڑے گئے، ماں کے سینے پہ گرے گئے۔ مولا حسن کہتے تھے کلمنی یا اماں، اے ماں مجھ سے بات کر۔ حسین ماں کے قدموں پہ اے ماں مجھ سے بات کر۔ اسماء کہتی ہے جاؤ اپنے بابا کو خبر دے کے آؤ۔ عزیزو بابا کو خبر دینے پہنچے گئے، وہ امام وہ فاتح خیبر امام جس کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا، اس کو زہرا کی شہادت کی خبر نے زمین پہ گرا دیا۔ مولا گھر میں پہنچے گئے اور جا کے دیکھا ایک وصیت کا کاغذ ہے جس پہ لکھا یا علی مجھے رات کو غسل دینا، اے علی مجھے رات کو کفن دینا، اے علی مجھے رات کو دفن کر دینا۔ اسماء کہتی ہے مولا نے مجھے کہا اسماء آہستہ رو، آہستہ رو، میں نہیں چاہتا زہرا کے دشمنوں کو پتہ چلے گا۔ اسماء کہتی نہیں معلوم کیا ہوا، علی کی چیخیں بلند ہو گئی، علی نے زار زار گریہ شروع کیا۔ بی بی زینب نے پوچھا بابا وہ کیا منظر تھا جس میں آپ نے زار زار گریہ کیا؟ کہا زہرا کہ وہ زخم جن کے بارے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل تبصر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ جن مومنین نے ان مجالس کا انعقاد کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو مومنین حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہو سکے ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ نوید شاہ صاحب دیگر مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے والد کی ان کے زوجوں کی مغفرت فرما، جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ جو مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خصوصاً نوید شاہ صاحب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی خواہش کو پورا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے مخلص انصار میں شامل فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل